بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے کتاب الجہاد سے فصل اول میں سبق نمبر 5 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں احادیث نمبر 3797 سے لے کر 3800 تک پڑھیں گے، جن میں ان احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہوگا اور ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن خالد مروی ہیں، وعن زید بن خالد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ فقد غزا، متفق علیہ۔ حضرت زید بن خالد کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان درست کیا، اس نے گویا جہاد ہی کیا، یعنی وہ بھی جہاد کرنے والوں کے حکم میں داخل ہے اور جہاد کے ثواب میں شریک ہے۔ اور جو شخص کسی غازی و مجاہد کا اس کے اہل و عیال کے لیے نائب و خلیفہ بنا، یعنی جو شخص کسی غازی و مجاہد کے جہاد میں چلے جانے کے بعد اس کے اہل و عیال کا خدمت گزار اور نگہبان بنا، اس نے بھی گویا جہاد کیا، متفق علیہ۔ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مجاہد کو جہاد پر بھیجنا بھی جہاد ہے، اس بات کا درس دیا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام اس حدیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرتے ہیں۔ جہزہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ تجہیز سے ہے، کسی کو تیار کر کے جہاد پر روانہ کرنے کے معنی میں ہے۔ تیار کرنا یہ ہے کہ اس کو جہاد کی ترغیب دی، پھر اس کو کرایہ دیا، اسلحہ دیا، راستے کا خرچہ دیا۔ خلافہ یعنی مجاہد جب جہاد پر گیا اور اس کے پیچھے اس کے گھر کی نگرانی کسی نے کی اور ان کے اہل و عیال کا خیال رکھا، تو ایسے شخص کو بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وعن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت نساء المجاہدین علی القاعدین كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وكف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم، رواه مسلم۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، مجاہدین کی عورتوں کی عزت و حرمت بیٹھے والوں یعنی جہاد کے لیے نہ جانے والوں پر اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ خود ان کی ماؤں کی عزت و حرمت ان پر لازم ہے۔ لہٰذا یاد رکھو اے بیٹھنے والوں یعنی جہاد میں نہ جانے والوں میں سے جو شخص کسی مجاہد کا اس کے اہل و عیال کے لیے نائب و خلیفہ بنا، یعنی ان کا نگران بنا، اور پھر اس نے اس مجاہد کے اہل و عیال اور مال میں خیانت کی، تو اس کو قیامت کے دن اس مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور مجاہد اس کے نیک اعمال میں سے جس قدر چاہے گا لے لے گا۔ ایسی حالت میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں
مجاہدین کی عورتوں کا احترام کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کا احترام ایسے ہی لازم ہے جیسے اپنی ماؤں کا احترام لازم ہے۔ آئیے طلبہ کرام اس حدیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ وکیف لہو کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی جو مجاہدین کے اہل و عیال کا نگران بنا پھر اس نے خیانت کر لی تو اس خیانت کرنے والے کو مجاہد کے سامنے بروز محشر کھڑا کیا جائے گا اور وہ مجاہد اس کی جتنی نیکیاں لینا چاہے گا لے سکے گا۔ فما ظنکم یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن اس ضرورت کے موقع پر مجاہد اس کی کسی نیکی کو چھوڑے گا؟ نہیں، بلکہ وہ تو سب کچھ لے لے گا۔ یا پھر فما ظنکم اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ خائن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تمام نیکیاں مجاہد کو دلوائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ ایسا خیال اور شک کبھی بھی نہ کرو۔ بہرحال اس حدیث میں مجاہدین کی بڑی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، جس کا دائرہ کار اس کے خاندان اور کنبہ تک پھیلتا جا رہا ہے کہ ان کی بیویوں کا احترام بھی مسلمانوں پر ایسے ہی لازم ہے جیسے اپنی ماؤں کا احترام لازم ہے۔ حدیث کی اس تعلیم کے بعد ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے قول و فعل سے اگر کسی مجاہد کی تحقیر و توہین ہو گئی تو وہ جرم کتنا سنگین ہو جائے گا۔ جب مجاہدین کی بیویوں کا یہ مقام ہے تو خود مجاہدین جو راہ خدا میں جہاد کے لیے اپنی جانوں کو پیش کر دیتے ہیں ان کا کتنا مقام ہوگا۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وَأَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 700 نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ رَوَاهُ مسلم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن دربار نبوت میں ایک شخص نکیل پکڑے ہوئے اونٹنی لے کر حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ اللہ کی راہ کے لیے ہے، یعنی میں اس اونٹنی کو اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں پیش کرتا ہوں۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا میں تمہاری اس پیشکش کو بتحسین قبول کرتا ہوں اور تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا اور سب کی نکیل پڑی ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح و توضیح میں شارحین حدیث مختومتن کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ ختام سے ہے جو لگام اور مہار کے معنی میں یعنی لگام پڑی اونٹنی کے معنی میں ذکر ہوتا ہے۔ 700 یعنی اس ایک اونٹنی کے بدلے میں اللہ رب العزت بروز محشر اس بندے کو 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث بھی اسی حدیث کی طرح ہے جس میں آیا ہے کہ جو شخص گھر میں بیٹھا ہو مگر اس نے جہاد کے میدان کے لیے 1 روپیہ بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 روپے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو گویا اس حدیث مبارکہ میں جہاد بالمال کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی جہاد میں مالی مدد کرنے کی بڑی اور عظیم فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم 1 خرچ کرو گے تو رب تعالیٰ بروز قیامت 700 کے ساتھ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں۔ وعن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا الى بنی لحیان من حزیل فقال لینبعث من کل رجلین احدهما والاجر بینهما۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم نے
قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کے مقابلہ پر جہاد کے لیے ایک لشکر روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے حکمت ارشاد فرمایا کہ چاہیے ہر 2 شخصوں میں ایک شخص جہاد میں جانے کے لیے نکلے اور جہاد کا ثواب دونوں کو برابر ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آئیے طلبہ کرام اس حدیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیم باعث پر شارحین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد پر بھیجنے کی تشکیل کی ایک صورت ہے، یعنی ہر گھر سے ایک آدمی جہاد پر جائے اور دوسرا اس کے گھر کی نگرانی کرنے کے لیے پیچھے رہ جائے اور ثواب دونوں میں برابر ہوگا۔ مجاہد کو تو جہاد پر جانے کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے گھر بار کی نگرانی کرنے والے کو نگرانی کرنے کے بسبب اللہ رب العزت مجاہد جتنا ہی ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس حدیث مقدسہ میں حذیل کفار کا ایک قبیلہ ذکر کیا گیا ہے اور بنی لحیان اس کا فخذ تھا، جیسے پٹھان ایک بڑا قبیلہ ہے، پھر آگے یوسف زئی اور کمال زئی اس کے چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں حضور کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ گھر کے سارے آدمی لشکر میں بھلا نہ جائیں، باپ بھائی بیٹے چچے بھتیجے میں سے ایک شخص تو کم از کم جہاد میں جائے اور دوسرا شخص گھر میں رہ کر اسے سنبھالے، نفس ثواب مشترک ہوگا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ مجاہد کا خلیفہ مجاہد کے ثواب میں شریک ہوا کرتا ہے، اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔